ایک گھنٹے کے طویل اور خاموش سفر کے بعد مصطفیٰ کی گاڑی ایک بڑی سی عمارت کے سامنے آ رکی۔ عمارت کافی وسیع تھی، دور تک پھیلی ہوئی ایک مضبوط خاموشی میں لپٹی ہوئی۔ گاڑی عمارت کے داخلی دروازے کے قریب بنی پارکنگ میں رکی۔ دروازہ کھلتے ہی مصطفیٰ تیزی سے باہر نکلے۔ دوسری طرف سے ریشما اور زید بھی اترے۔ زید ابھی بھی اپنی ماں ریشما سے چمٹا کھڑا تھا، آنکھوں میں الجھن، دل میں ڈر اور وجود میں ایک بے نام بے چینی۔ مصطفیٰ تیز قدموں کے ساتھ راہداری کی جانب بڑھے، جہاں ایک اسکول کا چپراسی کھڑا تھا۔ اس نے مصطفیٰ کو سلام کیا اور ایک خاموش اشارے کے ساتھ راہداری سے گزرتے ہوئے پرنسپل کے آفس کی جانب لے جانے لگا۔ راہداری خاصی لمبی تھی۔ اس کے ایک طرف قطار سے درخت لگے ہوئے تھے جو دھوپ کی شدت کو روکے سائے بنائے کھڑے تھے۔ دوسری طرف نظر دوڑائی جائے تو کلاس رومز کی قطار تھی۔ ہر کمرے پر بورڈ لگا تھا جس پر کلاس، سیکشن اور نمبر واضح درج تھے۔ اسی راہداری سے گزرتے ہی ایک کھلا میدان نظر آتا جس کے بیچوں بیچ ایک مضبوط کھمبا کھڑا تھا، جہاں ہندوستان کا پرچم پوری شان و شوکت سے لہرا رہا تھا۔ اسکول کا ماحول بظاہر پرسکون تھا، مگر اس سکون میں ایک عجیب سی وحشت، ایک انجانا سا خوف تھا۔ ایک خاموش سی درار چھپی ہوئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد راہداری اپنے اختتام کو پہنچی۔ سامنے ایک بڑا سا کیبن تھا۔ دروازے کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی تھی جس پر صاف لفظوں میں کندہ تھا، پرنسپل محمود خان۔ چپراسی پرنسپل کے کیبن کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے ہلکی سی دستک دی اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہوا۔ باہر مصطفیٰ، ریشما اور زید تینوں خاموشی سے کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ 5 منٹ بعد چپراسی واپس آیا اور خاموشی سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ تینوں قدم بے قدم اندر داخل ہوئے۔ پرنسپل کا کیبن خاصا آرامدہ تھا۔ چاروں طرف کتابوں اور فائلوں سے بڑی الماریاں تھیں۔ ایک دیوار پر مہاتما گاندھی کی تصویر کے ساتھ بہت سی دوسرے فریڈم فائٹرز کی فریم شدہ تصاویر آویزاں تھیں، جیسے یہ کمرہ ماضی کی قربانیوں کی گواہی دیتا ہو۔ دوسری طرف پرنسپل کی میز رکھی ہوئی تھی۔ میز کے پیچھے رکھی کرسی پر پرنسپل بڑے وقار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میز کے سامنے 3 کرسیاں ترتیب سے رکھی تھیں۔ پرنسپل جو ایک ادیر عمر کے شخص تھے، عمر لگ بھگ 50 سال، آنکھوں پر نظر کا چشمہ، چہرے پر سختی مگر ساتھ ہی نرمی کی ایک چھپی تہ۔ انہوں نے مصطفیٰ کو آتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، خوش اخلاقی سے مصافحہ کیا اور ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا، پھر خود بھی اپنی کرسی پر واپس بیٹھ گئے۔ مصطفیٰ صاحب بیٹھنے کے بعد بات شروع کرتے ہیں۔ ایک تو وہ پرنسپل کے جاننے والے تھے، دوسرا ہر مہینے اسکول میں اچھی خاصی رقم بچوں کی تعلیم اور کھانے پینے کے لیے دے جاتے تھے۔ دیکھیے پرنسپل سر، کوئی بھی بات آپ سے چھپی نہیں رہی۔ جتنا اس بات کو چھپایا جائے اتنی ہی پھیل جاتی ہے۔ اس بار ایسا کچھ نہ ہو، اس لیے آپ کو سب بتا دیا ہے۔ امید ہے آپ اسے اپنے تک رکھیں گے۔ مصطفیٰ صاحب نے بغیر تمہید کے بات کی۔ جی مجھے معلوم ہے، یہ ہمارے تک ہی رہے گی۔ آپ کا بیٹا نارمل نہیں ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، یہاں سے آپ کو کوئی شکایت نہیں آئے گی۔ پرنسپل سر زید کو عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، ایسی نظر جس نے زید کی روح تک کو ہلا دیا۔ مصطفیٰ نے پرنسپل کی بات سنتے ہی اپنی کوٹ کی جیب سے پیسوں کا بنڈل نکالا اور کہا، یہ آپ کے لیے میری طرف سے ایک تحفہ۔ مصطفیٰ صاحب کی بات پر پرنسپل کے چہرے پر چمک آ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے رقم لیتا جھکتا چلا گیا، بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کے قدموں میں جھک جائے۔ رشوت، حرام کا پیسہ، جتنا انسان حرام کھاتا ہے اتنا ہی وہ دوسروں کے سامنے جھکتا چلا جاتا ہے۔ ایک شخص تھا جو اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے پیسے دے رہا تھا، اور دوسرا شخص جو اس جھوٹی شان والی عزت کو قائم رکھنے کے لیے پیسے لے رہا تھا۔ کیا عزت اتنی بے مول چیز ہے؟ نہیں، عزت بے مول نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو اتنی قیمت میں نہ بکتی۔ مصطفیٰ صاحب پیسے دینے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ دیکھ کر پرنسپل بھی کھڑے ہو گئے۔ ریشما نے ایک دکھی نظر اپنے شوہر پر ڈالی، جیسے بیٹے سے زیادہ اسے عزت کی پرواہ تھی۔ وہ زید کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک کونے میں لے گئی اور دھیرے دھیرے باتیں کرنے لگی۔ اچھے سے رہنا اور مجھے فون کرتے رہنا، ٹھیک ہے؟ وہ زید کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بولی، مما اب آپ مجھ سے ملنے نہیں آئیں گی؟ زید کی آنکھیں لرز گئیں۔ آتی رہوں گی بیٹا، کس نے کہا نہیں آؤں گی، بس تم ہمت سے رہنا، کبھی ہار مت ماننا، تمہارے ساتھ تمہاری مما بھی ہے اور اللہ بھی تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس نے زید کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے گلے لگا لیا۔ دوسری طرف مصطفیٰ صاحب ایک طرف کھڑے پرنسپل سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ جان بوجھ کر پرنسپل سے بات کو لمبا کر رہے تھے تاکہ ریشما اور زید کچھ پل بات کر سکیں۔ وہ باپ تھے، اندر سے نرم، باہر سے سخت۔ وہ باپ ہی کیا جو باہر نرمی ظاہر کرتے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آئے۔ چلیں، مصطفیٰ صاحب نے کہا۔ ان کی نظریں زید پر نہیں ریشما پر تھیں۔ ریشما نے ایک آخری نظر زید پر ڈالی، خود کو سنبھالا اور لمبے لمبے قدموں سے باہر کی طرف چل دی۔ ان کے پیچھے مصطفیٰ صاحب بھی تھے۔ زید وہی کھڑا اکیلا اپنی ماں اور باپ کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ تبھی اس کی نظر اپنے باپ کے ہاتھ پر پڑی جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ چونکا ضرور مگر کچھ نہ بولا۔
چلو میں تمہیں تمہارا ہاسٹل کا کمرہ دکھاتا ہوں، زید کے والدین کے جانے کے بعد چپراسی نے نرمی سے کہا۔ زید نے اس بات میں سر ہلایا اور چپ چاپ اس کے پیچھے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چپراسی کے ساتھ زید لمبی سنسان راہداریوں سے گزرتا ہوا ایک دروازے کے سامنے جا رکا۔ دروازے پر ایک چھوٹا سا بورڈ لگا تھا جس پر ہلکے نیلے رنگ سے لکھا تھا روم نمبر 14۔ چپراسی نے دروازہ کھولا اور زید کے سامنے ایک سادہ مگر صاف ستھرا کمرہ آ گیا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈی سے ہوا کا جھونکا زید کے چہرے سے ٹکرایا۔ اندر 2 بیڈ رکھے ہوئے تھے، دونوں بیڈ کے برابر ایک لکڑی کی چھوٹی میز جس پر اسٹڈی لیمپ، چند کتابیں اور ایک خالی واٹر بوتل رکھی ہوئی تھی۔ دیواریں ہلکے کریم رنگ کی تھیں جن پر کہیں کہیں سیلن کے داغ تھے جیسے وقت کے ساتھ تھک چکی ہوں۔ کھڑکی ایک طرف دیوار میں لگی ہوئی تھی جس سے ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر اسکول کا باغ نظر آتا تھا۔ بیڈ کے ساتھ ایک چھوٹا سا الماری نما لاکر تھا جس میں ہر بچے کا ذاتی سامان رکھا جاتا تھا۔ کمرے میں خاموشی بسی ہوئی تھی جیسے وہاں موجود ہر چیز بھی اداسی میں لپٹی ہو۔ زید نے قدم آہستہ آہستہ اندر رکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ چپراسی نے اس کا بیگ ایک بیڈ کے قریب رکھا اور مختصر سمجھایا، یہ تمہارا بیڈ ہے، سامان لاکر میں رکھ لینا، نیچے کینٹین ہے، ٹائم پر جانا۔ زید نے اس بات میں سر ہلایا۔ چپراسی دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ کمرے میں اب صرف زید اور اس کی تنہائی تھی۔ زید بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر دیوار پر چپکائے گئے ایک پوسٹر پر جا ٹکی جس پر لکھا تھا بلیو ان یور سیلف۔ زید نے وہ جملہ دل میں دہرایا اور آنکھیں بند کر کے اپنی ماں کی بات یاد کی، تم جہاں بھی رہو اللہ وہاں ہوتا ہے۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری، شاید امید کی پہلی کرن وہیں سے پھوٹی تھی۔ زید کمرے میں تقریباً شام 7 بجے تک رہا، تبھی اس کے روم کا دروازہ بجا۔ زید نے چونک کر دروازہ کھولا۔ سامنے وہی چپراسی کھڑا تھا جو دوپہر میں اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ چلو کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، چپراسی نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ زید نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور آہستہ قدموں سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ عام طور پر ہاسٹل کے کمروں میں 4 یا 5 بچے ایک ساتھ رہتے تھے، مگر زید کو اکیلا کمرہ دیا گیا تھا۔ یہ حکم مصطفیٰ صاحب کا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا بچہ زید کے ساتھ رہے۔ وجہ صرف یہ کہ وہ نارمل نہیں تھا، لیکن کیا وہ انسان نہیں تھا؟ دل رکھنے والا، درد محسوس کرنے والا، آنکھوں سے بہتے آنسو رکھنے والا۔ مگر شاید اس دنیا میں انسان ہونے کے لیے صرف دل کا ہونا کافی نہیں، یہاں شناخت سب کچھ ہے۔ زید سنسان راہداری میں آہستہ قدموں سے چلتا ہوا کینٹین کی طرف بڑھا۔ راہداری کی خاموشی میں اس کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے کوئی انجانی جنگ لڑنے جا رہا ہو۔ جیسے ہی وہ کینٹین کے دروازے سے اندر داخل ہوا، بچوں کی چیخوں پکار، کہکوں اور باتوں کا شور ایک دم سے اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ ایک لمحے کو تو وہ ٹھٹک سا گیا۔ یہ شور اس کے لیے اجنبی تھا، یہ چہروں کی بھیڑ میں کوئی اپنا نہ تھا۔ کینٹین میں 5ویں جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک کے طالب علم موجود تھے۔ سب کی عمریں 11 سے 18-19 سال کے درمیان تھیں۔ کوئی کھانے کی میز پر بیٹھا ہنسی مذاق کر رہا تھا، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ ہاتھوں میں پلیٹ لیے قطار میں کھڑا تھا۔ کہیں چپس کی آوازیں تھیں، کہیں کولڈ ڈرنک کے گھونٹ، کہیں نوک جھونک، کہیں بلند آواز میں ہنسی۔ مگر اس شور میں ایک خاموشی بھی تھی، زید کی خاموشی، وہ خاموشی جو شور میں بھی سنائی دیتی ہے، جس کی گونج صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو اندر سے خالی ہو۔ وہ بس نظریں جھکائے آہستہ قدموں سے کینٹین کے ایک کونے کی طرف بڑھنے لگا جہاں سے شور کچھ کم محسوس ہوتا تھا۔ زید نے خاموشی سے قدم آگے بڑھایا اور کینٹین کے کاؤنٹر پر رکھی ہوئی ایک خالی پلیٹ اٹھائی۔ پلیٹ کے ساتھ نظریں اس لمبی قطار پر جا ٹکیں جہاں چاول اور سالن بڑے بڑے دیگچوں میں رکھے تھے۔ کونے میں ایک فریج بھی تھا جس میں ٹھنڈے مشروبات قطار در قطار چمک رہے تھے۔ زید نے اپنے چھوٹے نازک ہاتھوں سے چاول کا چمچ اٹھانے کی کوشش کی، مگر ہاتھ کام گئے، گرفت مضبوط نہ ہو سکی۔ یہ سب اس کے لیے نیا تھا، بلکہ نیا نہیں، اجنبی تھا، بالکل بے رحم، بے مروت اجنبی، کیونکہ وہ خود کبھی کھانے کی پلیٹ میں نہیں سنبھالتا تھا۔ یہ سب ہمیشہ ریشما ہی کرتی تھی، اس کی ماں، جو اب اس سے بہت دور تھی۔ زید تھوڑی دیر تک کوشش کرتا رہا، پر چمچ، پلیٹ، دیگ سب جیسے اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اور وہاں کسی نے اسے نوٹس تک نہ کیا، نہ کوئی آنکھ اس پر رکی، نہ کسی دل کو اس کی لرزتی انگلیوں کا دکھ محسوس ہوا۔ شاید وہاں یہ سب معمول تھا، کیونکہ وہاں ہر دن ایک نیا بچہ آتا تھا، کچھ ہنستے ہوئے، کچھ روتے ہوئے، اور کچھ زید کی طرح اندر سے ٹوٹے ہوئے۔ آخرکار زید نے وہ پلیٹ وہیں واپس رکھی، نظریں جھکائی، ہونٹ بیچے، اور وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا، کیونکہ وہ شور میں گھبراتا تھا، اکیلا رہنے کا عادی تھا، خاموشی میں خود کو محفوظ محسوس کرتا تھا۔ شور اسے اندر سے جھنجھوڑ دیتا تھا۔ زید بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف آیا، اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا، بیڈ پر اوندے منہ لیٹ کر رونے لگا۔
اللہ جی مجھے نہیں جینا، مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ وہ روتے روتے یہی ایک بات بار بار دہرا رہا تھا۔ آج کی رات رونے کی رات تھی، شاید ہر رات کے رونے کی شروعات بھی یہی رات تھی۔ شام دھیرے دھیرے رات میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اسی رات میں ہم مصطفیٰ کے بنگلے میں داخل ہوں تو ماسٹر روم میں ریشما زید کی بچپن کی تصویر سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب زید ان سے دور تھا۔ زید جو ایک پل بھی اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، آج بہت دور تھا، اتنی دور جہاں رسائی مہینے میں شاید ایک بار ہی ممکن ہو۔ ماسٹر روم سے نکل کر جیسے ہی دائیں طرف مڑے، سامنے ماربل سے بنا فرش اور ایک لمبی راہداری دکھائی دیتی ہے۔ راہداری کے سفید ٹائل ایک اجنبی خاموشی کو اپنے اندر سمیٹے کھڑے تھے۔ اسی راہداری کے اختتام پر مصطفیٰ صاحب کا اسٹڈی روم تھا۔ اسٹڈی روم میں داخل ہوں تو سامنے ایک بڑی سی میز اور اس کے پیچھے ایک کرسی پر مصطفیٰ صاحب بیٹھے تھے۔ روم کے چاروں طرف کتابیں اور فائلیں بکھری تھیں۔ ان کتابوں کے بیچ وہ تنہا بیٹھے تھے، ایک ہاتھ میں سلگتا ہوا سگار، دوسرے ہاتھ میں زید کی تصویر۔ جی ہاں، زید کی تصویر۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو پلکوں سے پھسل کر خاموشی سے کمپٹی میں جذب ہو گئے تھے۔ وہ بظاہر ایک سخت مزاج غسیلا انسان تھے، مگر اندر سے ایک نرم دل باپ تھے۔ ماں باپ کے لیے اولاد اولاد ہوتی ہے، جنس نہیں، مگر دنیا اس کو نہیں مانتی۔ یہاں نارمل نہ ہونے کی سزا عمر بھر ملتی ہے۔ مصطفیٰ کا رویہ زید کے ساتھ جان بوجھ کر سخت تھا تاکہ وہ دنیا کی سختی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ دنیا ان کے بیٹے کو جینے نہیں دے گی، اس لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ زید کو اس سب سے دور رکھیں، زید کی اصل شناخت کو دنیا کی نظروں سے چھپا سکیں۔ مگر سچ تو یہ ہے، جتنا کسی چیز کو چھپایا جائے وہ اتنی ہی سامنے آ جاتی ہے۔ اسی لیے آج انہوں نے پرنسپل کو سب بتا دیا، اور جو پیسہ دیا وہ صرف اپنی عزت بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کو تنقید، طعنوں اور نفرت بری نظروں سے بچانے کے لیے تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ماں اور باپ کی محبت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ماں اپنے فیلنگز کو زبان دے سکتی ہے مگر باپ نہیں، وہ اندر ہی اندر کڑتا ہے، جلتا ہے، اور اب مصطفیٰ صاحب بھی ویسا ہی کر رہے تھے۔ صبح کا سورج اپنی پہلی کرن کے ساتھ زید کے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ سورج کی روشنی جیسے ہی زید کی آنکھوں پر پڑی، وہ کروٹ بدلتے ہوئے بڑبڑایا، مما پردہ بند کرو نا۔ اتنا کہہ کر وہ دوسری کروٹ لے کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مگر کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ دروازہ پیٹنے کی تیز آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ زید جٹ سے اٹھ بیٹھا، آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پہلے لمحے میں تو کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر اگلے ہی لمحے اسے یاد آ گیا، وہ اپنے کمرے میں نہیں ہاسٹل کے کمرے میں تھا۔ دروازہ بدستور پیٹتا جا رہا تھا۔ زید بیڈ سے اترا اور دروازہ کھولا۔ سامنے وارڈن کھڑا تھا۔ چلو بچے ریڈی ہو جاؤ، پہلا دن ہے تمہارا، وارڈن نے سخت لہجے میں کہا۔ زید نے اس بات میں سر ہلایا اور روم کے اٹیچ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا۔ اپنی نائٹ ڈریس اتار کر یونیفارم پہنی، مگر ٹائی باندھنے میں بری طرح ٹائی نہیں باندھ پائے۔ الٹی سیدھی ٹائی، ادھ کھلی شرٹ، جلدی میں پہنے گئے جوتے اور کندھے پہ لٹکا اسکول بیگ۔ زید تیار تھا اپنے پہلے دن کے لیے، مگر اس کی تیاری سے زیادہ اس کے چہرے پر الجھن، گھبراہٹ اور تنہائی کا عکس تھا، جیسے وہ دن کا آغاز نہیں کر رہا بلکہ کسی میدان جنگ کی طرف جا رہا ہو۔ زید آہستہ قدموں سے ہاسٹل کی راہداری میں نکلا۔ راہداری میں ہلکی سی خاموشی تھی، صرف دور سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں، کبھی ہنسی، کبھی کسی جوتے کی چپ چپ اور کبھی کسی دروازے کے بند ہونے کی آواز۔ زید کے قدم سست تھے، جیسے ہر قدم کے ساتھ اس کا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ اسکول یونیفارم میں ملبوس، کندھے پر بیگ لٹکائے، وہ ایک بچے کی طرح نہیں بلکہ کسی قیدی کی طرح لگ رہا تھا جسے زبردستی کسی نئی دنیا میں بھیجا جا رہا ہو۔ راہداری کے ایک طرف قطار سے کلاس رومز بنے ہوئے تھے جس کے باہر ہر کلاس کا سیکشن اور نمبر لکھا ہوا تھا۔ دوسری طرف کھڑکیاں تھیں جن سے اسکول کا کھلا گراؤنڈ نظر آتا تھا۔ کہیں بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، کہیں کوئی بینچ پر بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ زید نے نظریں چکائے آگے بڑھنا جاری رکھا۔ جب وہ پہلی منزل کے کونے تک پہنچا تو ایک چپراسی نے آواز دی، چھٹی جماعت سیکشن سی۔ زید نے گردن ہلائی۔ سامنے والی کلاس، تیسرا دروازہ۔ زید نے شکریہ کہنا چاہا مگر آواز اس کے حلق میں کہیں دب گئی۔ چند قدم اور وہ اس کے دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کلاس کے اندر سے شور آ رہا تھا، بچے باتیں کر رہے تھے، کچھ ہنس رہے تھے، کوئی چیخ رہا تھا۔ دروازہ بند نہیں تھا بلکہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ زید نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں بس ایک دعا کی، اللہ جی مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ زید جیسے ہی کلاس روم میں داخل ہوا، سب بچوں کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔
زید جو پہلے ہی خوف زدہ تھا جب سب کی نظریں خود پر مرکوز دیکھی تو اس کے وجود میں کپکپی سی دوڑ گئی۔ وہ ایسی نظروں کا عادی نہیں تھا مگر وہ خوبصورت تھا، بڑی بڑی سیاہ کالی آنکھیں، گورا رنگ، البتہ اس کی چال میں وہ مردانہ سختی نہیں تھی بلکہ ایک ہلکا سا زنانہ پن تھا جو فوراً نظر آ گیا۔ زید نے نظریں نیچی کر لی اور آہستہ آہستہ کلاس کے آخری بینچ کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں جا کر ایک طرف بیگ رکھا اور کھڑکی کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، باہر دیکھنے لگا۔ تبھی اس کے کانوں میں ایک لڑکے کی آواز گونجی، یہ دیکھو نیا لڑکا۔ پہلے لڑکے نے کہا، ہاں نیا تو ہے مگر اس کی چال دیکھو، اور اس نے یونیفارم بھی ڈنگ سے نہیں پہنی، دیکھ کیسے عجیب لگ رہا تھا، اور اس کی چال دیکھو کیسے لڑکیوں کی طرح چل رہا تھا۔ دوسرے نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، پھر دونوں ہنسنے لگے۔ زید نے وہ بات سن لی تھی، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر وہ چپ رہا، اپنی نظریں کھڑکی سے باہر ہی جمائے رکھی۔ کلاس میں کسی سے نظریں نہیں ملائیں۔ اسی لمحے ایک لڑکا اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ زید چونکا اور ایک طرف کو سمٹ گیا۔ ہیلو، اس لڑکے نے نرم لہجے میں کہا۔ زید خاموش رہا۔ نیو ہو؟ اس نے دوبارہ پوچھا، پھر بھی کوئی جواب نہیں۔ میرا نام معراج ہے، معراج ملک، اس نے مسکرا کر کہا۔ زید تب بھی چپ رہا۔ معراج ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر آہستہ سے بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ اب بھی زید نے کچھ نہیں کہا۔ معراج کچھ لمحے زید کے برابر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا اور واپس اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ زید نے ایک لمبی سانس لی جیسے بوجھ ہلکا ہوا ہو، لیکن اس کی آنکھیں تب حیرت سے پھٹی رہ گئیں جب اس نے دیکھا کہ معراج اپنا بیگ لیے واپس آ کر پھر سے اس کے برابر ہی بیٹھ گیا ہے۔ معراج نے کرسی کھینچی، بیٹھا اور زید کو دیکھ کر مسکرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ ایسے کیوں آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہو؟ کیا میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا؟ نہیں، میرا مطلب بیٹھو، زید نے بمشکل ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہا۔ یہ شاید اس کے دن کا سب سے پہلا جملہ تھا۔ معراج نے مسکرا کر کہا، شکر ہے تم بولتے تو ہو، مجھے تو لگا تھا کہ تم گونگے ہو، اور پھر وہ ہنس دیا۔ وہ ایک ہنسی جس میں مذاق نہیں بلکہ اپنائیت تھی، وہ ایک ہنسی جو زید کے لیے نہیں تھی مگر بہت ضروری تھی۔ اس بات پر نہ معراج نے کچھ کہا نہ زید نے۔ کچھ لمحے خاموشی کی چادر تنی رہی۔ زید اب بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور معراج اپنی نوٹ بک پلٹ رہا تھا۔ اچانک کلاس روم کا دروازہ کھلا۔ ایک بڑے جسم صحت چہرے والے استاد اندر داخل ہوئے۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا، چال میں وقار اور شخصیت میں سنجیدگی تھی۔ یہ انگلش کے سبجیکٹ کے ٹیچر تھے۔ ان کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اتنی گہری تھی کہ طلباء ان سے بات کرتے وقت 2 بار سوچتے۔ اندر آتے ہی انہوں نے پوری کلاس پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔ نظریں سب بچوں پر پڑتی گئیں، پھر جیسے اچانک وہ ایک جگہ ٹھہر گئیں۔ ہے یو نیو اسٹوڈنٹ، لاسٹ بینچ۔ زید چونکا، ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ اپنا تعارف کرو، سر نے سخت لہجے میں کہا۔ زید نے ڈرتے ڈرتے نظریں جھکائے جواب دیا، مائی نیم از زید مصطفیٰ۔ بس اتنا ہی بولا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب صحت چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے نام میں کچھ خاص تھا یا شاید زید کے ڈرے ہوئے لہجے میں کچھ چھپا دکھ۔ ٹیچر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ویلکم ٹو گرین ویلی ریزیڈینشل اسکول، امید ہے کہ تمہیں یہاں اچھا لگے گا۔ زید نے خاموشی سے اسبات میں سر ہلایا اور اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ ٹیچر نے بورڈ کی طرف رخ کیا اور کلاس شروع کی، لیکن وہ لمحہ زید کے دل میں کہیں چھپ گیا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے لفظ ویلکم اس کے لیے استعمال کیا تھا۔ سر کے جانے کے بعد کلاس چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش رہی، بس کچھ اسٹوڈنٹس کی مدہم باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، مگر زید، وہ اپنی کتاب کھولے اس پر جھکا خاموشی سے بیٹھا تھا۔ معراج کی نظریں مسلسل اسی پر تھیں۔ تو تمہارا نام زید ہے؟ معراج نے نرمی سے پوچھا۔ زید نے سر نہیں اٹھایا، بس ہولے سے اسبات میں سر ہلایا۔ تم بولتے نہیں کیا؟ اب معراج کی آواز میں دلچسپی کا رنگ گہرا ہونے لگا تھا۔ زید اب بھی خاموش رہا۔ یہ خاموشی اب معراج کو کھلنے لگی تھی۔ اچانک اس نے ایک جھٹکے سے زید کی کتاب چھین لی اور دانت پیستے ہوئے بولا، کیا میں دیواروں سے بات کر رہا ہوں؟ زید ہکا بکا رہ گیا، آنکھوں میں حیرت، جیسے کسی نے بے محابہ تھپڑ مار دیا ہو، مگر وہ حیرت آہستہ آہستہ سنجیدگی میں بدل گئی۔ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، زید نے سخت لہجے میں کہا، پھر دھیرے سے اپنی کتاب معراج کے ہاتھ سے لی اور واپس اپنی جگہ جھک گیا۔ اب حیرت سے چپ رہنے کی باری معراج کی تھی۔
یوں معراج کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اگلی ٹیچر کلاس روم میں داخل ہوتے نظر آئے۔ اس نے فوراً اپنی زبان بند کی اور غصے میں آ کر دوبارہ اپنی پرانی سیٹ پر جا بیٹھا، جیسے اس سے لگا ہو کہ زید نے برسوں کی دوستی توڑ دی ہو اور اب منانے کی باری زید کی ہے۔ دن کا باقی حصہ زید کے لیے گونگا، بہرا اور بے رنگ تھا۔ ہر پیریڈ، ہر سبجیکٹ صرف گزر رہا تھا، جیسے وقت اس پر کوئی احسان کر رہا ہو۔ ٹیچرز آتے، لیکچر دیتے، چلے جاتے۔ زید کی نظریں اکثر کتابوں پر جھکی ہوتی، مگر دماغ کہیں اور ہوتا۔ وہ ہر بار کچھ لکھنے کی کوشش کرتا، مگر لفظ صفحے پہ آنے سے پہلے ہی دل میں گرنے لگتے۔ معراج اپنی جگہ خاموش بیٹھا تھا، نہ کچھ کہا، نہ دیکھا، جیسے وہ بھی الجھا ہوا ہو۔